حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے بازار ذی المجاز میں تھا کہ اچانک ایک نوجوان آدمی گزرا جس نے سرخ دھاریوں والا جوڑا پہنا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جس نے اس نوجوان کی ایڑیوں اور پنڈلیوں کو زخمی کر رکھا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ بتاتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کا چچا عبد العزیٰ ابو لہب ہے۔ دیکھا آپ نے ہمت کسے کہتے ہیں، اور آسمانی مدد زمین پر کیسے اترتی ہے۔ کہاں وہ مکہ کا بازار، اور کہاں آج ہر چند منٹ پر لاکھوں کروڑوں مسجدوں کے میناروں سے بلند ہوتی ہوئی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا کا نقشہ سامنے رکھیں اور پھر وقت کے فرق کو دیکھیں۔ اس وقت بھی یقیناً کلمہ گونج رہا ہوگا اور اذان بلند ہو رہی ہوگی۔ ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت قوت عطا فرمائی۔ پورا قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک انسان کو کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور ہمت کا سبق پڑھاتا ہے۔ یہی ہمت وہ بجلی ہے جو انسان کے دل اور دماغ میں بھر جائے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کی غلام بن جاتی ہے۔ پہاڑ اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، سمندر اس کی خاطر میدان بن جاتے ہیں، ہوائیں اس کے حکم پر طوفان اٹھاتی ہیں، اور بادل اس کے اشارے پر چلتے ہیں۔ قرآن پاک کے مناظر کو دیکھو۔ یہ قصہ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور طوفان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بھڑکتی آگ اور پھر تعمیر کعبہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہ زندان یوسف علیہ السلام، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محبوب پرواز تخت، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم بنا لوہا۔ ذوالقرنین کی تصغیر عالم تک چلے آئیے۔ بات ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی معمولی چیز نہیں بنایا، مگر اسی انسان کے اندر ایک آلہ لگا ہوا ہے۔ وہ آلہ اگر لیک ہو جائے، یعنی اس میں ایک یا کئی ایسے سوراخ ہو جائیں کہ انسان کی توانائی ضائع ہونے لگے، تب یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس آلے کا نام نفس ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں، مال کی خواہش، عزت کی خواہش، شہوات کی خواہش، جو ان سوراخوں کو بند کر دے۔ اور نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمت کی جو بجلی اور طاقت رکھی ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے، تو ایسا انسان زمین کا فاتح، جنت کا مستحق اور سعادتوں کا تاجدار بن جاتا ہے۔ قرآن پاک سمجھا رہا ہے، کان لگا کر سنیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ ترجمہ: بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، نور، روشنی، طاقت، پاور، بجلی، جو بھی نام دے دیں، بجلی بہت کمزور سی چیز ہے۔ اسی سے اس طاقتور نور اور پاور کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے شخص کے دل میں عطا فرماتا ہے۔ بجلی آتی ہے تو بڑے بڑے کارخانے چلنے لگتے ہیں
اور بجلی بند تو سب کچھ بند۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو شرح صدر کی نعمت عطا فرما دے اس کے لیے کوئی کام اور کوئی منزل بھی مشکل نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو توفیق عطا فرمائے تو وہ قرآن پاک میں شرح صدر کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے طاقتور فرعون کے مقابلے میں نہ فوج مانگی نہ ہتھیار، بلکہ شرح صدر مانگا کہ یا اللہ میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دے۔ جی ہاں، میرے دل میں روشنی، قوت، ہمت، طاقت، حوصلہ اور بجلی عطا فرما دے۔ پھر دل کی یہ قوت فرعون کی طاقت کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ انعام آیت 25 کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمانا چاہتے ہیں اس کو شرح صدر کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ سورہ انشراح دیکھیں، پہلی آیات، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب پر احسان کا اعلان فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا نہیں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے تفسیر عزیزی میں شرح صدر کے معنی پر کئی صفحات لکھے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو اس بات کی کہ ہمارا سینہ بند ہے، ہم ہمت اور بلند جذبے سے محروم ہیں۔ اس لیے ہم میں سے اکثر نے مایوسی کی رسی اپنی گردن میں ڈال دی ہے۔ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جی ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ مایوسی کا زہر اپنی تحریروں اور تقریروں میں بانٹ رہے ہیں۔ کافروں کے سامنے جھک جاؤ کہ ان کا مقابلہ اب ممکن نہیں۔